یعنی شیخوپورہ روڈ پر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ منظور کالونی کا مین بازار فریدہ کے گھر سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا اور یہ دونوں گلیاں ایک دوسرے پر عمود بناتی یا گراتی تھی کیونکہ ایک مقام پر ان کے باہم قطع کرنے سے ایک چوراہا وجود پاتا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فریدہ کے گھر سے مین بازار میں واقع دودھ کی دکان تک پہنچنے کے لیے وہ مشکل 1 منٹ کا وقت درکار تھا، لہٰذا آبو کو زیادہ اس مکان سے دودھ لے کر 10 منٹ کے اندر واپس گھر آ جانا چاہیے تھا اور وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے آبدہ کے اغوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اللہ دیتا شیرفروش سے پوچھ گچھ کی۔ میں کانسٹیبل حمید اللہ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، تاہم ابھی فضا میں اچھی خاصی ہنکی موجود۔ اللہ دیتا کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ سر اور مونچھ داڑھی سب سفید ہو چکا تھا اور اس سفیدی کو چھپانے کے لیے وہ باقاعدہ خضاب کا استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خود کو جوان دکھانے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں حیرت بھرے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، صبح آبو کی ماں بھی مجھ سے ایسی باتیں پوچھ کر گئی ہے، لیکن یقین کریں میں آبو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہاں غائب ہوگی مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ جہاں بھی غائب ہے اسے میں خود ڈھونڈ نکالوں گا اللہ دیتا، تو میں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آبو نے آج صبح تمہاری دکان سے دودھ لیا تھا یا نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے سرکار، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آج تو میں نے آبو کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ صبح میرے پاس دودھ لینے نہیں آئی تھی۔ وہ تمہارے پاس دودھ لینے نہیں آئی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ پھر وہ کہاں گئی؟ فریدہ کے مطابق تو وہ دودھ لینے اپنے گھر سے نکلی تھی، ایلومینیم کی چھوٹی بالٹی کے ساتھ۔ پھر نہ تو وہ گھر پہنچی اور نہ ہی ایلومینیم کی بالٹی کا کوئی سراغ ملا ہے۔ جناب، وہ بڑی رازداری سے بولا، فریدہ نے آپ کو راز والی بات نہیں بتائی؟ راز والی بات؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سی بات اللہ دیتا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہاں تو وہ ہر ایک کو کہتی پھر رہی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، کہ آسیہ کے لڑکے نواجہ نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ ہاں اللہ دیتا، یہ بات اس نے مجھ سے بھی کہی ہے، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کے دل کا حال جاننے کی غرض سے کہا، پھر گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اب تم خود ہی دیکھ لو، یہاں ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ صبح ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسے ویسے آثار تو نہیں ہیں۔ اور پھر لڑکے کے گھر تمہاری دکان سے دوری کتنے ہیں؟ میں نے مزید چڑھاتے ہوئے کہا، اگر یہاں اغوا کی کوئی واردات ہوئی ہوتی تو تمہاری نظر سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ آبو چپ چاپ تو اغوا نہیں ہو گئی ہوگی نا؟ اس نے کچھ تو مزاحمت کی ہوگی، تھوڑی بہت چیخی چلائی بھی ہوگی، اس صورت میں بھی آبو کی آواز تمہارے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے نا؟ اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا سرکار، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے فریدہ اغوا والی بات جھوٹ کہہ رہی ہے؟ اس کی بیٹی خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی؟ کہاں چلی گئی ہوگی؟ میں نے قدرے سخت انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ خود ہی نواجہ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی۔ ان لمحات میں اللہ دیتا کا ذہن بالکل میرے ذہن سے میچ کر رہا تھا۔ میں نے فریدہ کی زبان سے اغوا کی کہانی سن کر تفتیش کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن میرا دل اس حوالے سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بھی یہی شک تھا کہ اگر آبو نواجہ کے ساتھ گئی ہے تو پھر وہ راضی خوشی اپنی منشا سے گئی ہوگی۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے اللہ دیتا سے مزید استفسار کیا، تو تمہارا مطلب ہے ان دونوں کے بیچ پہلے سے کوئی چکر چل رہا تھا؟ جناب، وہ متاملانہ انداز میں بولا، کہتے ہیں کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد تھوڑی ہمت کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے جی کہ ان کے درمیان کوئی چکر وغیرہ چل رہا تھا یا نہیں، البتہ میں نے سنا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نواجہ کی پسندیدگی کا تو مجھے پتہ چلا ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی میرے علم میں لائی گئی ہے کہ نواجہ کا معاملہ یک طرفہ تھا، آبو سے سخت نفرت کرتی تھی۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ فریدہ نے، میں نے جواب دیا، وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ دیتا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے پوچھا، کس سے بچانے کی کوشش کری؟ بدنامی سے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے سارا ملبہ وہ نواجہ پر ڈال رہی ہے۔ ذرا وضاحت کرو اللہ دیتا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ دیکھیں جی، وہ محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے رزدرانہ لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں نواجہ اور آبو میں پیار محبت کا کھیل چل رہا تھا، لیکن فریدہ نواجہ کے سخت خلاف بلکہ اس کی دشمن ہے۔ جب آبو نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاملہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا تو وہ نواجہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اسی پراسرار دھیمے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب فریدہ بدنامی کے خوف سے اغوا کا شور مچا کے بیچارے نواجہ کو مجرم ٹھہرا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کام لڑکی لڑکا دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ یہ تمہارا اندازہ ہے یا اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میں نے اللہ دیتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، آپ اسے میرا اندازہ سمجھ لیں، وہ فوراً پسپائی اختیار کرتے ہوئے بولا،
آپ میرے حوالے سے اس بات کا کہیں ذکر نہ کرے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تم بالکل بے فکر ہو لتیتا، میں نے اس کے تحفظات کے پیش نظر کہا، اس معاملے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، میں آپ کی کچھ خاطر تواضع تو کر دوں۔ اللہ دیتا، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ تو آتے وقت خاطرداری کے بارے میں پوچھتے ہیں اور تم رخصت کے وقت مجھ سے ایسی فرمائش کر رہے ہو۔ وہ جناب آپ کو تو دیکھ کر میری مت ہی ماری گئی تھی، وہ بکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میرا چہرہ اتنا ہی خوفناک ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، دراصل یہ پولیس کی وردی جو ہے نا، اس سے بڑی دہشت پیدا ہوتی ہے۔ صبح سے یہاں آبوں کے اغوا کی کہانی گردش کر رہی ہے اور فریدا کا دعویٰ ہے کہ اس نے آبوں کو دودھ لینے کے لیے میری دکان پر بھیجا تھا۔ جب میں نے آپ کو اپنی دکان کی طرف آتے دیکھا تو گھبرا گیا کہ آپ کہیں آبوں کے چکر میں مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، بس اتنی سی بات ہی جناب۔ اللہ دیتا، یہ ٹھیک ہے کہ لوگ پولیس کی وردی دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میں نے آج تک کسی بے قصور کو بلا وجہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو جناب آپ سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تو ضروری ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر اپنی دکان سے نیچے قدم نہ رکھنے دوں۔ اللہ دیتا نے میرے لیے اور میرے ٹوکنے پر کانسٹیبل حمید اللہ کے لیے ایک جیسی تواضع کا بندوبست کر دیا۔ اس نے دو پیالوں میں کڑاہی کا نیم گرم دودھ بھرا، اس پر موٹی تہ والی ملائی ڈالی، پھر ایک پلیٹ میں برفی کی ڈلیاں سجا کر ہماری طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر دودھ اور مٹھائی سے انصاف کرنے لگے۔ اللہ دیتا دودھ دہی کے علاوہ اپنی دکان پر برفی بھی فروخت کرتا تھا۔ اس چند منٹ کی گفتگو میں اللہ دیتا نے مجھے سوچ کا ایک نیا زاویہ دیا تھا۔ اس کیس میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آبو اپنی مرضی اور خوشی سے نواجہ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اللہ دیتا کی دکان سے نکلنے کے بعد میں نے کانسٹیبل حمید اللہ کو مبینہ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے وہیں چھوڑ دیا اور خود نواجہ کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ حمید اللہ ایک سستل وجود اور ہڑ حرام قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور قدم قدم پر ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اس میں احساس ذمہ داری اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، تاہم اگلے لمحے اس نے سنبھل کر پوچھا، جی کیا بات ہے؟ وہ بھاری بدن کی مالک ایک پستہ قامت اور گوری چٹی عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے دیکھتے ہی میری آمد کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے رسمی کارروائی ضروری سمجھی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ وہ تو جناب آپ اپنی بات چیت اور روب داب سے ہی لگ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں بولی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ میرے بیٹے نواجہ کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آئے ہیں، ہے نا؟ واہ بھائی، لگتا ہے آپ تو کوئی نجومن ہیں، میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نواجہ کی ہی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میں کوئی نجومن ہوں اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں نواجہ کی ماں آسیہ ہوں جناب تھانے دار صاحب۔ صبح سے یہاں جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ خبر آپ کے تھانے تک بھی پہنچی ہوگی کہ میرے نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ تمہارا یہ اندازہ بھی 100% درست ہے آسیہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج صبح تمہارے بیٹے کے خلاف میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کے لیے ادھر آیا ہوں۔ رپورٹ آبو کی ماں نے درج کرائی ہوگی؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آسیہ سے پوچھا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہے؟ آپ آ جائیں اندر، وہ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی بے خوفی نے مجھے متاثر کیا تھا، ورنہ پولیس جس دروازے پر دستک دے وہاں کے مکینوں میں تھرتھلی سی مچ جاتی ہے۔ کوئی لاکھ بے گناہ اور بے قصور کیوں نہ ہو، وہ پولیس کی آمد سے پریشان ضرور ہو جاتا ہے، جبکہ آسیہ پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اہنی اعصاب کی مالک ہے، اور یہ کہ وہ کسی ایسے ویسے معاملے میں ملوث نہیں جس کی بنا پر انسان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو۔ میں آسیہ کی تقلید میں گھر کے صحن میں پہنچ گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 مرلے پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک بیٹھک نما کمرہ آگے اور ایک اسی سائز کا چھوٹا سا کمرہ پیچھے، بیچ میں لگ بھگ کمروں کی پیمائشی کا صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ آئیں جی بیٹھیں، وہ ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جلدی سے مذکورہ چارپائی پر ایک چادر بھی بچھا دی۔ میں چادر بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا، لیکن آسیہ متذبذب کھڑی رہی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھ کر پوچھا، آسیہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی آپ اندر کمرے میں آ جائیں۔ پھر اس نے اندرونی کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے تو تذبذب کا شکار ہوا، خالی گھر میں آسیہ اکیلی عورت تھی اور مجھے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ مجھے چونکنا تو چاہیے تھا، تاہم اگلے ہی لمحے میرے دل نے کہا کہ آسیہ کی نیت صاف اور سوچ صحت مند ہے، لہٰذا مجھے ہچکچانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی
میں آسیہ کے ساتھ کمرے کے اندر پہنچ گیا لیکن یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، آسیہ کیا باہر صحن میں بیٹھنے میں کوئی قباحت تھی؟ قباحت تو کوئی نہیں ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ میں نے احتیاط کے پیش نظر کیا ہے۔ کیسی احتیاط؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ فریدہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، جب آپ میرے گھر میں داخل ہوئے اور میں دروازہ بند کر رہی تھی تو میں نے اس عورت کو اپنے دروازے کی جھری سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر ہم صحن میں بیٹھ کر بات کرتے تو اس منحوس کے کان درمیانی دیوار سے لگے رہتے۔ اس کی یہ غیر اخلاقی حرکت مجھے بے چین رکھتی اور میں آپ کے ساتھ تسلی سے بات نہیں کر سکتی تھی، بس اسی وجہ سے میں آپ کو اندر کمرے میں لے آئی ہوں۔ لگتا ہے آپ لوگوں میں اکثر گرما گرمی ہوتی رہتی ہے، میں نے چارپائی پر پھیل کر بیٹھنے کے بعد کہا۔ وہ تمہیں اور تم اسے بالکل پسند نہیں کرتی ہو؟ کچھ ایسی ہی بات ہے جناب، وہ ناگواری سے بولی، پھر جلدی سے کہا، آپ آرام سے بیٹھے جی، میں آپ کے لیے اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے آسیہ بی بی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم یہاں میرے سامنے بیٹھو اور میں جو پوچھوں اس کا سچا سیدھا جواب دو۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آئندہ 10 منٹ تک مختلف سوالات کر کے آسیہ سے جو معلومات حاصل کی اس کا خلاصہ کچھ یہ بنتا ہے۔ نواز عرف نواجہ آبدہ عرف آبو کو پسند کرتا تھا، اسے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن فریدہ ایسا نہیں چاہتی تھی، جبکہ آبو کا رجحان بھی نواجہ کی طرف تھا۔ نواجہ نے اپنی ماں کو دل کا حال سنایا اور اس کا رشتہ چلانے کی بات کی، لیکن فریدہ نے یہ بہانہ کر کے سخت منع کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرے گی جو وزیر آباد میں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فریدہ نے تو مجھے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ دار کہیں نہیں ہے۔ آسیہ کے خاموش ہونے پر میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حقیقت تو یہ ہے جناب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بہن اور بھانجے کا کردار بھی فرضی ہے، صرف مجھے انکار کرنے کے لیے فریدہ اول درجے کی مکار اور جھوٹی ہے۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی بہن زبیدہ وزیر آباد میں رہتی ہے اور زبیدہ کا بیٹا طفیل چھری چاقو بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کسی سے سن لیا ہوگا کہ وزیر آباد چھریاں چاقو بنانے کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ میں نے تو کبھی اس جھوٹی کی بہن کو یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ چھریاں چاقو بنانے والا طفیل کہیں نظر آیا۔ وزیر آباد بھی گوجرانوالہ کی ایک تحصیل تھی جو دریائے چناب کے کنارے واقع تھی۔ وزیر آباد کی سب سے معروف صنعت اور پہچان چاقو اور چھری سازی ہی تھی۔ اس زمانے میں ضلع گوجرانوالہ کی 3 تحصیلیں ہوا کرتی تھیں، نمبر 1 گوجرانوالہ، نمبر 2 حافظ آباد، نمبر 3 وزیر آباد۔ آج کل کا مجھے پتا نہیں کہ ضلع میں کون کون سی جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ فریدہ نے تو اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ تم نے باقاعدہ نواجہ کے رشتے کی بات چلائی تھی۔ میں نے کہا، ایک جھوٹا انسان جتنے بھی جھوٹ بولے یا کتنے بھی سچ کو چھپانے کی کوشش کرے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کہا، آسیہ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن فریدہ کی لڑکی تو گھر سے غائب ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے بیٹے ہی نے آبو کو اغوا کیا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ تھانے دار جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ نواجہ نے آبو کو اغوا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ کہاں غائب ہے یہ آبو کو پتا ہوگا یا اس کی ماں فریدہ کو؟ تم نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ نواجہ آبو کے اغوا میں ملوث نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، ہے ٹھوس ثبوت، اپنی آنکھوں کو چھوتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولی، یہ ہے جیتا جاگتا ثبوت تھانے دار صاحب۔ میں کچھ سمجھا نہیں آسیہ بی بی، میں نے متعاملانہ لہجے میں کہا، تھوڑی وضاحت کرو کہ تمہاری آنکھوں نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ جس کی بنا پر تم اپنے بیٹے کو بے قصور سمجھ رہی ہو؟ میری آنکھوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ایک دن کی چھٹی گزارنے کے بعد جب وہ سوموار کی صبح گوجرانوالہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو میں دروازے میں کھڑے ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک بھرپور سانس کھینچی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ مین بازار سے ہوتے ہوئے میرے گھر آئے ہیں، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اپنے دروازے میں کھڑی ہو کر دور دور تک کا منظر دیکھ سکتی ہوں۔ یہاں سے مین بازار کا بھی ایک حصہ نظر آتا ہے۔ جب تک نواجہ مین بازار سے نکل کر میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا میں دروازے میں کھڑی ہو کر اسی پر آنکھیں لگائے رہتی ہوں۔ آج صبح بھی یہی ہوا اور سارے وقت میں مجھے آبو کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہوتا تو یہ واقعہ میری نگاہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی بے گناہی کے سلسلے میں سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی۔ تو تمہارے خیال میں نواجہ آج بھی حسب معمول گوجرانوالہ ہی گیا ہے؟ میں نے سلسلہ سوالات کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اپنی نوکری پر؟ مجھے اس بات کا یقین ہے، اس نے باعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گوجرانوالہ میں وہ کہاں اور کیا کام کرتا ہے؟ وہاں جی ٹی روڈ پر کپڑے کی ایک فیکٹری ہے، راسکو ٹیکسٹائل ملز، اس نے بتایا۔ نواجہ اس فیکٹری میں ماسٹر ہے جناب؟ میں نے پوچھا۔ وہ 2 ہفتے کے بعد ایک دن کے لیے تمہارے پاس آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس فیکٹری کے قریب ہی کرائے کا ایک کوارٹر لے رکھا ہے جہاں باقی کے 13 دن وہ گزارتا ہے۔ اس کوارٹر کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں گوجرانوالہ روانہ ہونے سے پہلے نواجہ کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہاں پہنچ کر کسی کمی کا احساس اور دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آسیہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا،
फैक्ट्री से थोड़े फासले पर मोहल्ला कंगनी वाला है। कंगनी वाला में एक बेवा ने अपने मकान के सामने वाला हिस्सा इन्हें किराए पर दे रखा है और वो इन्हें, मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही सवाल कर दिया, क्या इस बेवा के क्वार्टर में नवाजा के साथ कोई और भी किराए पर रहता है? जी, एक और लड़का भी इसी क्वार्टर में रहता है, उसने इस बात में जवाब दिया। उसका नाम हनीफ है और वो वजीराबाद का रहने वाला है। क्या हनीफ भी नवाजा के साथ रास्को टेक्सटाइल मिल्स में ही काम करता है? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई, वो किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करता है। मुझे इस फैक्ट्री का नाम याद नहीं, लेकिन वो भी किसी कपड़े ही की फैक्ट्री है और रास्को से ज्यादा दूर नहीं। आसिया, कानून की मदद करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैंने खड़े होते हुए कहा। मेरी दुआ है, तुम भी यही दुआ करो कि तुम्हारा बेटा आबो की गुमशुदगी या अगवा में किसी भी हवाले से मुलव्वस न पाया जाए, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुझे तो अपने बेटे की बेगुनाही का पक्का यकीन है थानेदार साहब, वो एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। आप भी तहकीक करके मेरे यकीन को आजमा लें। आसिया बीबी, जहां तुमने अब इतना तावन किया है वो थोड़ी और तकलीफ दूंगा। वो सवाली नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, खाना तलाशी ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा है, मैं ये नाखुशगवार फ़र्ज निभाने पर मजबूर हूँ। वो मेरी बात की तह तक पहुँचने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, आप मेरे छोटे से घर के सहन में से गुजर कर इस कमरे तक पहुँचे हैं। आपने अच्छी तरह देख लिया कि इन दोनों जगहों पर मैंने आबो को कहीं नहीं छुपा रखा। अब एक बैठक बाकी बचती है। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, आए मैं आपको बैठक भी खोल कर दिखा देती हूँ। मैं चुपचाप इसके पीछे हो लिया। आइंदा रोज मैं कांस्टेबल हुसैन शाह के साथ कुचावाला जाते हुए आबो की गुमशुदगी के बारे में ही सोच रहा था। गुमशुदगी के अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि अब तक की तफ्तीश और तहकीक की रोशनी में इसके अगवा के आसार नजर नहीं आए थे। इसके बाद क्या होने वाला था ये खुदा बेहतर जानता था। गुजरावाला पहुंचकर नवाजा से मिलने के बाद क्या हालात खुलकर सामने आते हैं, इसके बारे में कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। मेरा जहन इन लम्हात में बैक वक़्त दो तीन जावियों पर सोच रहा था। आसिया के घर की तलाशी तो बेसुध ही साबित हुई, लेकिन यह बात भी तय थी कि आबो कहीं गायब हो चुकी थी। बिलफर्ज महाल अगर नवाजा ने इसे अगवा नहीं किया था या वो अपनी मर्जी से नवाजा के साथ कहीं नहीं गई थी, तो फिर सोचा जा सकता था कि या तो किसी और के साथ भाग गई है या फिर फरीदा ने खुद ही इसे कहीं छुपा दिया ताकि इसके अगवा का इल्ज़ाम नवाजा पर डालकर वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके। वैसे फरीदा भी मुझे कोई कम तेज तरार औरत नहीं लगी थी। इस आखिरी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं दर हकीकत नवाजा से मुलाकात के बाद ही किसी खत्मी नतीजे पर पहुंच सकता था। हम सुबह नाश्ते के फौरन बाद हाफिजाबाद से निकल पड़े थे, लिहाजा ठीक 10 बजे हम थाना सदर गुजरावाला में बैठे थे। मस्कूरा थाना शेखुपुरा मोड़ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ वाक़या था और इसी शेखुपुरा मोड़ को गुजरावाला का छोटा लारी अड्डा भी कहा जाता है। ये मेन जीटी रोड था जिस पर लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान लारियां और बसें और ट्रक वगैरह चलते थे। थाने से जनूबी सिमत में 40 मील के फासले पर लाहौर वाक़या था। शुमाली जानब 135 मील की दूरी पर रावलपिंडी था। इस जीटी रोड की एक खूबी ये भी थी कि ये 5 में से 3 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जाएं तो शहर की हदूद से बाहर निकलते ही दरियाए रावी से वास्ता पड़ता है। फिर वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब रवा दवा है और लाला मूसा खारियां छावनी के बाद दरिया झेलम आता है। इस जमाने में थाना सदर के इंचार्ज इम्तियाज गोंदल साहब हुआ करते थे। कंगनी वाला और जीटी रोड का दूसरा इलाका थाना सदर की हदूद में आता था। मैंने गोंदल साहब को अपने मसले के बारे में तफसील से बताया तो उन्होंने कहा, ये तो कोई बात ही नहीं है मलक साहब, आप मेरे थाने की हदूद में जिस भी किस्म की कार्रवाई करना चाहते हैं आपको मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। आपने मेरे ज़हन का बोझ हल्का कर दी गोंदल साहब, मैंने तशक्कराना लहजे में कहा। क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब? वो जल्दी से बोला, आपको इस काम के लिए मेरे थाने से किसी नफरी शफरी की जरूरत हो तो वो भी बेधड़क ले जा सकते हैं जनाब। ये खतरनाक डाकुओं और डकैतों की गिरफ्तारी का मामला तो है नहीं जो दर्जनों मुलाजमों की जरूरत हो। मैंने साहब को का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि इस तफ्तीशी काम के लिए मेरे साथ आने वाला कांस्टेबल ही काफ़ी साबित होगा। जैसे आपकी मर्जी मलक साहब, वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला। गोंदल साहब ने थोड़ी ही देर में हमारे लिए एक तांगे का बंदोबस्त कर दिया और एहतियातन अपने थाने का एक सिपाही हमारे साथ कर दिया ताकि किसी मरहले पर हमें कोई दुश्वारी महसूस ना हो। इस कांस्टेबल का नाम आफ्ताब था जो राना कॉलोनी का रहने वाला था। राना कॉलोनी और कंगनी वाला एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। दोपहर से थोड़ी देर पहले हम तांगे में बैठकर थाना सदर से रास्को टेक्सटाइल मिल्स की जानब रवाना हो गए। कांस्टेबल आफ्ताब एक सेहतमंद और हट्टा कट्टा पुलिस एहलकार था। दराज कामती पर घुंघराले बाल इसकी शख्सियत में बड़ा हुस्न और कशिश पैदा करते थे। उसने मुझे बताया कि रास्को मिल्स राना कॉलोनी और कंगनी वाला के वस्त में वाक़या है। राना कॉलोनी और कंगनी वाला के वस्त में वाक़या है। इस वक्त हम जीटी रोड पर सफ़र कर रहे थे और हमारा रुख लाहौर की सिमत था।